زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ. اچھا، ایک اور بات بھی، آج کل ہم زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، اس لیے یہ آج کل جو حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہے نا، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، وگرنہ ان کی کیا ضرورت تھی کہ ہم پر مسلط ہو جاتے. یہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں کہ جب ہم دین سے، میری امت دین سے دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سلط اللہ علیکم ذلہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کرے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. جب ہم 2.5% پر راضی نہیں ہیں، تو ابھی تقریباً جو ٹیکس 18 سے 20% ٹیکس ہمارا ہر ایک چیز میں کاٹا جا رہا ہے، اس پر سارے راضی ہیں، دے رہے ہیں چپ کر کے. لیکن زکوٰۃ جو 2.5% ہے، اچھا یہ ایک اور بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے، ہر مسلمان پر صاحب نصاب پر ہے. کس پر؟ صاحب نصاب. اب صاحب نصاب کیا ہے؟ کہ شریعت نے ایک معیار، ایک مقدار بتائی ہے، جس کے پاس اتنی معیار اور اتنی مقدار میں رقم جمع ہو، اس کی ضروریات سے بچی ہو، اس کی حاجات اصلیہ سے بچی ہوئی ہو. مثال کے طور پر آپ کے لیے ایک سواری ضرورت ہے، سواری آپ نکالیں گے. مکان آپ کے ضرورت کے وہ بھی نکالیں گے، آپ کے کپڑے ضرورت کے وہ بھی نکالیں، آپ کے گھریلو اشیاء جتنے بھی ہیں ضرورت کی ہیں وہ نکالنے کے بعد، وہ سب کچھ نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا رقم بچ جاتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، یہ اتنا سونا چاندی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، ابھی تقریباً 1 سوا لاکھ روپے بنتے ہیں. تو یہ شریعت نے ایک مقدار معین کی ہے کہ یہ اس وقت نہیں، نہ اس کے اندر آپ کے جتنے بھی ضرورت کے ساز و سامان ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے. ضرورت کے ساز و سامان اگرچہ آپ کے پاس، مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 سے 15 لاکھ کی گاڑی ہے گھر پہ، لیکن وہ آپ کی ضرورت کی ہے، آپ کی سواری کی، آپ کے فیملی وائز اسے یوز کرتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر میں موٹر سائیکل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. فریج ہے، واشنگ مشین ہے، گھریلو برتن ہیں، ساز و سامان جتنا بھی ہے جو استعمال کا ہے، ضرورت کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس بچت ہے، اور بچت تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ روپے تقریباً بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، وہ کیونکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کا نصاب جو ہے قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی موجود ہے، تو اس پر بھی روزانہ نہیں ہے، مہینے بعد بھی نہیں ہے، 6 مہینے بعد بھی نہیں ہے، 1 سال جب گزر جائے پھر زکوٰۃ ہے 2.5%. پھر 2.5% زکوٰۃ. تو جب ہم نے 2.5% سال کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں نہ دی، تو آج ہم اگر 100 روپے کی بھی کوئی چیز خرید کر آتے ہیں نا، دن کے اندر اگر سے ہم 20 مرتبہ خریدے تو 20 مرتبہ ہمیں 18 سے 20% ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو آج کا مسلمان اس پر راضی ہے، وہ خوشی خوشی دے کر آتا ہے. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم خریدتے ہیں نا، اس سے بھی 18 سے 20% ہم ٹیکس دے رہے ہیں. کاش کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر زکوٰۃ لاگو کی تھی، اگر ہم وہ دیتے تو یہ آج یہ چیزیں ہم پر مسلط نہ ہوتی. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، مال کم نہیں ہوتا. یہاں تک فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، شیطان تمہیں یہ کہے گا کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے. فرمایا نہیں، زکوٰۃ سے تمہارا مال بڑھے گا بھی اور پاکیزہ بھی ہوگا. زکوٰۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزہ بھی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری مزے کی بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو وہ مال اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس مال پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں آتی کہ ضائع ہو جائے. جیسا کہ اگر کوئی مال تجارت کسی کے پاس ہے، دکان ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. یعنی کسی کی اگر دکان ہے، کسی چیز کی بھی ہے، بیچنے چیچنے کی، کریانے کی ہے، میڈیکل سٹور کی ہے، یا یہ کراکری سٹور وغیرہ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے منیاری کا سامان رکھا ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ سارا جو ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے سال کے بعد.
تو جب زکوٰۃ سال کے بعد دیں گے تو اب یہ جتنا مال پڑا ہوا یہ اللہ کے ذمہ میں ہے، نہ آپ کی دکان کو آگ لگ سکتی ہے، نہ آپ کی دکان کے اندر کوئی اور آفت مصیبت آسمانی یا کوئی زمینی کسی قسم کی کوئی آفت نہیں آ سکتی، آپ کا سارا مال وہ محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کے ذمہ میں آ جائے گا۔ یعنی گویا کہ یہ سمجھے آسان لفظوں میں کہ اللہ ہمارے اس مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اب لوگوں کے دیکھیں لاکھوں کروڑوں کے نقصان ہو جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے۔ ایک اور بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے چلو آج اس کو 10 روپے دیے، 50 روپے اس کو دے دیے، 200 کسی غریب کو دے دیے، 1000 کسی اور غریب کو دے دیے، تو چلو جی میری زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح نہیں ہوتی زکوٰۃ ادا۔ زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے شرعی، اس کے اندر یہ لازمی اور ضروری بات ہے کہ آپ اپنے پورے مال کا جو آپ کی بچت ہے، جو آپ کے پاس وافر رکھا ہوا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، آپ اس کا حساب و کتاب لگائیں، کتنا ہے، لاکھ ہے، 2 ہے، 6 ہے، 10 ہے، جتنے بھی ہے اس کا حساب بنائیں۔ حساب بنانے کے بعد جب سال گزرے اس میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ ہی کی نیت سے وہ اپنے اس مال سے رقم علیحدہ کریں، زکوٰۃ ہی کی نیت سے علیحدہ کریں۔ جب آپ نے زکوٰۃ ہی کی نیت سے اور رقم زکوٰۃ کی علیحدہ کر لی، مثال کے طور پر 10 لاکھ میں آپ کی 10 لاکھ روپے رقم تھی، اس میں سے جتنی آپ کی زکوٰۃ بنی ہے وہ آپ نے علیحدہ کی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں کسی کو 1000 دیں اسی میں سے، جی ٹھیک، بالکل اچھا سوال ہے، ٹھیک میں سمجھ گیا۔ تو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے نا، ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے جو ہے علیحدہ کر کے نا، اس کے بعد نکالنی ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی کو 10 دیں، 1000 دیں، ساری دیں، تھوڑی دیں، اب جب آپ نے زکوٰۃ ہی کی نیت سے رقم علیحدہ کر لی تو